www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک حدیث شریف کا بیان چل رہا ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تم سے باتیں کرتا ہے، سوالات قائم کرتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ پھر گفتگو اور سوال جواب کا سلسلہ چل جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ آخر یہ سوال شروع کرتا ہے وہ انسان کا مخالف اور دشمن اور ذہین بھی بہت ہے اور ڈھیل بھی بہت ہے اس کو اللہ کی طرف سے، جو چاہے کرو، کچھ پوچھ نہیں۔ قیامت تک کے لیے ڈھیل مانگی، اللہ نے دے دی۔ اب شرارتیں کرے، خباثتیں کرے، خباثتیں کروائے، کافر بنائے، قادیانی بنائے، قتل کروائے، تو جو قتل کرائے اس کو تو سزا مل جاتی ہے، شیطان مزے میں ہے، کچھ بھی نہیں اسے ہو رہا۔ ڈھیل دے دی اللہ نے کہ تجھے چھوٹ ہے، اور ہے وہ دشمن انسان کا، اور انسان کی رگ رگ سے خوب واقف ہے، اس کی عقل، اس کی ذہانت اسے بھی جانتا ہے، اس کا بھی اسے اندازہ ہے، اور خود وہ بڑا ذہین سمجھدار ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے دلیل سے بات کرے، اس لیے تو وہ مانگ رہا ہے۔ جب کہتا ہے فلاں کو کس نے پیدا کیا، وہ کہہ دے گا اس کو فلاں چیز نے بنایا، اسے فلاں نے بنایا، اسے فلاں نے بنایا۔ اچھا پھر اس کو کس نے بنایا؟ وہ کہے گا اس کو فلاں نے۔ اچھا تو پھر آخر میں اللہ پر سب سے بڑی چیز آئے گی، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، سورج، وہ کہے گا اللہ نے بنایا۔ تو گاڑی کا جواب، جہاز کا جواب، چابی کا جواب، چھت کا جواب، بلڈنگ کا جواب انجینئروں کی شکل میں، مستریوں کی شکل میں دیتا رہے گا، انہوں نے بنایا، انہوں نے بنایا، انہوں نے بنایا۔ لیکن آخر میں سمندر کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، چاند کس نے بنایا، سورج، ستارے، آسمان، تو کہے گا رب نے۔ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، بات تم بہت سمجھدار ہو، پھر بتاؤ رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب ساری چیزیں کسی کے بنانے سے ہوتی ہیں تو رب بھی تو کسی کے بنانے سے ہی ہوا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے، تو وہ تو شیطان رگ رگ جانتا ہے انسان کی، لیکن نبی کی جو سمجھ اللہ نے دی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، شیطان تو کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے اللہ کی خاص مدد اور نصرت نبی کے ساتھ ہوتی ہے، عصمت اور حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو وہ شیطان کے واروں کو سمجھتے ہیں نبی، اس کا توڑ۔ تو اس لیے نبیوں سے تو وہ الجھتا نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ یہاں تو میری دال نہیں گلے گی۔ تو عام انسانوں سے اور امتیوں کو وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں جہنم میں پہنچاؤں کسی طرح۔ نبی کو تو نہیں پہنچا سکتا، اس کو تو اللہ نے طے کر لیا ہے جنت میں جائے گا، یہ بخشا ہوا ہے۔ اس لیے اس سے بحث کرنا بھی اس کا بیکار ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ سے پھر وہ کوشش کرتا ہے اور اخیر دم تک کرتا ہے۔ جب اس کو نزع کا عالم ہے وہاں تو وہ پورا زور لگاتا ہے، پوری قوت سے آتا ہے کہ آخری موقع ہے، یا آر یا پار، یہ تو بچ گیا، یہ تو پھر تو میں رہ جاؤں گا، دیکھتا ہی رہ جاؤں گا، ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا، یہ جنت میں چلا جائے گا، میں نے تو اسے جہنم میں پہنچانا ہے۔
تو یہ اس کا اور انسان کا چلتا رہتا ہے اور وہ دشمن ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہاں کرے بات تو پھر مصروف ہو جاؤ کسی کام میں، آگے بحث مت کرو، مصروف کرو ذہن کو، یا پھر یہ کہو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ سے آتا ہوں یہ شیطان مردود، اس سے اللہ بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، یہ کہو اور کام میں لگ جاؤ، کسی مصروف ہو جاؤ. تو اللہ جو ہے، انسان چونکہ بہت کمزور ہے، ہمارے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں ہمیں ان کا ادراک اور شعور جو جنہیں ہم اپنی رسائی میں سمجھتے ہیں، بلکہ بعضوں کو تو ہم بناتے ہی ہیں، ان کا بھی جو ادراک اور شعور ہے وہ ہمیں آثار اور علامات سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے پچھلی دفعہ مثال دے کے بتایا تھا کہ ہمارے ارد گرد اور سب سے قریب ماں باپ ہوتے ہیں جن سے سب سے پہلے واسطہ پڑتا ہے، لیکن ہمارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں. کس کے پاس دلیل ہے؟ کوئی بھی نہیں ایسا آدمی دنیا میں. آثار سے معلوم ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں. کہتے ہیں میں جب بڑا ہوا تو میں نے یہی سنا، انہی کو دیکھا، انہوں نے پالا، اسے ماں باپ سمجھتا ہے. اس نے بھی کہا ماں باپ ہے. ماں باپ قصے بتاتے ہیں، وہ بھی اسے یاد نہیں ہوتے. 3 سال کی عمر میں تو ایسے گر گیا تھا، تو ایسے چوٹ لگ گئی تھی، 4 سال کی عمر میں ہم فلاں جگہ سیر کرنے گئے تھے، تو ایسے کھیل رہا تھا، وہ اسے کچھ پتہ نہیں. لیکن اس پر اس کا پورا وثوق اور یقین ہوتا ہے کہ ہاں ایسے ہوا تھا، میں گرا تھا، میں اسپتال گیا تھا، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں. نہ یہ اسپتال کو اس وقت جانتا تھا، نہ ڈاکٹر کو جانتا تھا. سوئی چبھتی تھی تو رو پڑتا تھا، کھلونا آتا تو ہنس پڑتا تھا، بس اتنا تو تھا اس کا، باقی کچھ بھی نہیں. لیکن ان سب باتوں پر اس کا یقین اور ایمان ہے مضبوط. حتیٰ کہ ماں باپ موجود بھی نہیں ہوتے، اس کی پیدائش سے پہلے مر جاتے ہیں، تو بھی یہ وہی کہتا ہے وہ میرا باپ، یہ قبر ہے میرے باپ. بعض دفعہ ماں بھی اس کی پیدائش سے پہلے مر جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے دن ہو گئے تھے پیدائش کو، کسی وجہ سے ماں مر گئی، پیٹ میں بچہ زندہ ہے، آپریشن کیا، بچے کو زندہ نکال لیا. اب اس کی ماں وہی ہوتی ہے جو مر چکی. تو جتنا اوروں کو ہوتا ہے اس کی خالہ کو یقین کہ یہ اس کی ماں ہے، جس نے ماں کو بھی دیکھا اور اسے بھی دیکھا پیٹ سے نکلتے ہوئے، ماموں نے بھی دیکھا، چچا نے بھی دیکھا، اس سے زیادہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ میری ماں کی قبر ہے. حالانکہ ماں کو نہیں دیکھا، باپ کو بھی نہیں دیکھا، باپ پہلے مر چکا ہے. یہ جو بادشاہ جو گزرا، عیسائیوں کا سب سے بڑا بادشاہ ہرقل جسے کہتے ہیں، قیصر، یہ بھی ایسے ہی پیدا ہوا تھا اس زمانے میں کہ وہ پورے دن ہو چکے تھے، کسی وجہ سے ماں بیمار ہوئی، وہ مر گئی، تو یہ پیٹ میں تھا، تو انہوں نے پیٹ کاٹ کے اسے نکال لیا، زندہ بچ گیا. تو یہ اتنا پرانا واقعہ، کئی 100 سال پرانا، اس وقت بھی ہوتا تھا ایسے، اور اس سے پہلے بھی ہوئے ہوں گے، اور اب بھی ہوتے ہیں بہت. لیکن یہ لکھا جاتا ہے، پھر دنیا مانتی ہے کہ اس کے ماں باپ وہ ہیں. تو اب یہ ماں باپ ہیں، یہ کیا ہیں؟ آثار، علامات. آثار سے پتہ چل رہا ہے. حقیقتاً کیسے ہیں یہ تو جان ہی نہیں سکتا، وہ تو تھا ہی نہیں اس وقت. تو ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو آثار سے جان سکتے ہیں، علامات کے محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو سب سے لطیف ہے، سب سے وراء الورا ہے، سب سے برتر اور بالا ہے، اس کے لیے ہم کہیں اور شیطان کے اس میں آ جائیں کہ اللہ کو میں تو نہیں مانتا کیونکہ اللہ کو میں نے دیکھا نہیں، نہ اللہ نظر آ رہا ہے، نہ وہ میں نے کبھی چھوا ہے اسے، نہ دیکھا ہے، نہ چھوا ہے، نہ سنا ہے. تو بھائی ماں باپ کو تو نے دیکھا بھی نہیں، چھوا بھی نہیں، تجھے کیا پتا؟ وہ تو تجھ سے پہلے ہی مر گئے تھے.
تو مانتا ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزوں کو مانتا ہے انسان. ہمارے گرد ساری چیزیں، یہ مکان، یہ چھت، یہ کیا ہے؟ آثار سے پتہ چل رہی ہے آپ کو. آپ نے دیکھا، آپ کی نظر یہاں رک گئی، تو یہ نظر کا رکنا اور شعاع کا اس پہ جم جانا یہ بتا رہا ہے یہ دیوار یہ اوپر کی طرف ہے، تو یہ آثار ہیں کہ یہ زمین نہیں ہے، یہ چھت ہے. یہ نیچے کی طرف ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ زمین ہے اور یہ چھت نہیں ہے، یہ نیچے ہے. یہ اوپر نیچے کا کیسے پتہ چل رہا ہے؟ آثار سے. ورنہ زمین ہونے میں تو دونوں برابر ہیں. جیسے یہ ہے سخت، ایسی یہ چھت بھی سخت ہے. اس کے اوپر چلے جائیں تو یہ زمینی کی طرح ہے. تو یہ اس کیا ہے؟ آثار. اور اس کے نیچے چلے جائیں تہہ خانہ بنا کر تو یہ چھت بن جائے گی جس پہ آپ بیٹھے ہیں، جسے آپ زمین کہہ رہے ہیں، نیچے کہہ رہے ہیں. تو آثار، علامات. تو یہ دنیا میں یہ ساری چیزیں چھوٹی موٹی دائیں بائیں علامات سے پتہ چلتی ہیں، آثار سے پتہ چلتی ہیں. یہ چیز حرکت کر رہی ہے یا کھڑی ہے، آثار علامت سے پتہ چلے گا. جب گاڑی چل رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں، زمین پیچھے سرک رہی ہے تو آپ کہتے ہیں چل رہی ہے. اور جب وہ زمین نہیں سرکتی، درخت نہیں سرکتے دائیں بائیں، آپ کہتے ہیں کھڑی ہے. حالانکہ جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں یہ 25,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، آپ کہتے ہیں ساکن ہے، حرکت ہی نہیں ہے کچھ. نہ یہ گلاس میں سے پانی گرتا ہے، پورا پانی بھر لیں اور آپ خود چلیں گے تو پانی گر جائے گا. حالانکہ آپ کتنی رفتار سے چل رہے ہیں؟ مشکل سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. اور زمین 25,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کی رفتار سے چل رہی ہے، پانی نہیں گرتا گلاس سے. اب کیسے پتا آپ کو زمین چل رہی ہے؟ آثار سے. رفتار کو آپ نہیں دیکھ سکتے، آثار کو دیکھتے ہیں، اس سے بتاتے ہیں کہ یہ تیز ہے، یہ ہلکی ہے، اور یہ ساکن ہے، یہ متحرک ہے. سارا نظام، ساری سائنس، ساری تحقیقات آثار پر چل رہی ہیں. تو اللہ کی ذات بھی آثار پر. اب یہ زمین، یہ سورج، آپ روشنی کو مانتے نہیں مانتے؟ ایمان ہے روشنی پر؟ ہے؟ کوئی مجھے بتائے کہ میں نے روشنی دیکھی ہے. ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے روشنی دیکھی ہو، لیکن ہم روشنی کو مانتے ہیں. روشنی تو نظر ہی نہیں آتی. اب آپ کہیں یہ جو سورج ہے اتنا بڑا گولا، سارا عالم روشن ہے، روشنی نہیں ہے. روشنی تو روشنی ہے، لیکن روشنی کس نے دیکھی یہ بتاؤ؟ روشنی نہیں دیکھی. روشن تو دیکھا ہے کہ کسی چیز کو روشن چیز نظر آئے. جب سورج نکلتا ہے سارا باہر صحن اور یہ سب روشن ہو جاتا ہے، کہتے ہیں سورج نکل آیا. کس سے پتا چلا آپ کو؟ روشنی سے نہیں. روشنی تو نظر ہی نہیں آ رہی آپ کو سورج کی. اس کی روشنی سے جو زمین نظر آئی اور یہ فضا ساری روشن نظر آئی، تو روشن ہونے سے پتہ چل رہا ہے، روشنی تو نظر ہی نہیں آ رہی. لیکن آپ کا ایمان ہے کہ روشنی ہے. خود سورج جو ہے وہ بھی روشن ہے تو نظر آ رہا ہے، روشنی نظر نہیں آ رہی آپ کو. روشنی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ نظر آنے کا مطلب یہ ہے. اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے، یہ جو سامنے بیٹھا ہے طالب علم، اس کے پیچھے جو نظر، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ کہ میری نگاہ کو جو نظر سے، آنکھوں سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ اس کو اس کے جسم نے روک لیا. تو اس کے جسم پہ ٹھہر گئی تو مجھے یہ جسم نظر آ رہا ہے. اگر اس کے جسم پہ نہ ٹھہرتی اور اس سے آر پار ہو جاتی تو مجھے وہ والا جسم نظر آتا. تو اس کا ہونا بتا رہا ہے اس کی وجہ سے پچھلی چیز نظر نہیں آ رہی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں نظر آ رہا ہوں، میری بالکل کمر جو ہے پشت وہ نظر آ رہی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی. معلوم ہوا کہ جو آنکھ سے آپ کی روشنی نکل رہی ہے یہاں آ کے رک گئی، اس لیے نظر آ رہی ہے. اگر یہاں نہ رکتی اور اس کے آر پار ہو جاتی
اس لیے آپ بعض دفعہ شیشے سے ٹکرا جاتے ہیں. اگر بالکل صاف شفاف شیشہ ہو دروازہ اور آپ جائیں دھڑم سے ٹکراتے ہیں اس سے، کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا، شعاع آر پار ہو گئی تھی. اور وہی دروازہ اگر لکڑی کا ہو تو دور سے پہلے سے ہاتھ یوں کر کے کھولو گے، یوں کرو. ایسے حادثات ہوتے ہیں، شیشے سے ٹکرایا اور زخمی ہو گیا، شیشہ بھی ٹوٹ گیا. بعض صاف شفاف شیشے ہوں وہ نظر نہیں آتے. یہ والے شیشے تو نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان میں رنگ وغ بھر دیا، یہ کر دیا. بالکل شفاف ہو نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو روشنی شفاف ہے اس لیے وہ نظر نہیں آ رہی، جس پر پڑتی ہے وہ چیز نظر آتی ہے. سمجھ گئے بات؟ اگر روشنی نظر آنی شروع ہو جائے تو سب اندھیرا ہو جائے گا. یہ جو ٹیوب کی روشنی ہے، اس کی روشنی کی وجہ سے میں آپ کو اور آپ مجھے اور ہم ایک ساری چیزوں کو دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ رکاوٹ بنتی ہے، اس کے پیچھے والی چیزوں کے لیے نہیں بنتی. تو جب روشنی نظر آنی شروع ہو جائے گی، روشنی ہر جگہ ہے، تو پھر روشنی ہی نظر آئے گی. اس کی وہ روشنی رکاوٹ بن جائے گی ہر چیز کو دیکھنے سے. قدرت نے روشنی کو اوجل کر دیا تاکہ تمہیں ساری چیزیں نظر آ سکیں، کائنات نظر آ سکے. اس لیے اگر سورج کی روشنی نظر آ جائے تو سارا اندھیر ہو جائے گا، صرف روشنی نظر آئے گی. آپ کو نہ سورج نظر آئے گا، نہ چاند نظر آئے گا، نہ زمین، نہ ماں باپ، نہ اولاد، کچھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بیچ میں آ گئی، وہ حائل ہو گئی. اب جب وہ نظر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے چیز نظر نہیں آئے گی. جیسے یہ مجھے نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے چیز مجھے نظر نہیں آئے گی، کیونکہ میری نگاہ کی روشنی کو اس کے جسم نے روک لیا، پیچھے کی چیز نظر نہیں آ رہی. تو اتنا بڑا نظام ہم کس طرح مانیں روشنی کو؟ آثار سے. روشنی نظر نہیں آ رہی، روشنی کے آثار نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں روشنی ہے. روشنی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں روشنی نہیں ہے، حالانکہ روشنی کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتا. تو یہ جو ملحد اعتراض کرتے ہیں اللہ کہاں ہے، وجود کہاں ہے، ان ملحدوں کو یہ سائنسی جواب دو کہ تم سائنس کو تو بہت مانتے ہو نا، تو سائنسی بات کر لو. تو تمہارے ارد گرد جو ساری سائنس ہے یہ تو ساری آثار پر چل رہی ہے، تم نے کہاں دیکھا؟ جہاز اس وقت اونچا ہے یا زمین پر ہے یا زمین پر نہیں ہے، بلند ہو چکا. آپ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ آثار دیکھ رہے ہیں، بلندی تو نظر ہی نہیں آ رہی. آثار نظر آ رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے ہم بلند ہیں، اور وہ بھی کتنے بلند ہے یہ پتہ نہیں چلتا. اس کے لیے پھر ایک میٹر بنانا پڑتا ہے، وہ میٹر بتاتا ہے اتنے فٹ یا اتنے میٹر اونچی ہے، اتنی اونچی ہے، اس سے پیمائش کرتے ہیں. بخار ہے یہ نہیں، کہاں نظر آیا؟ کسی کو بخار کبھی نظر آیا؟ آثار سے جسم گرم ہے، ہاں یہ بخار ہے. بخار نظر ہی نہیں آ رہا. سر کا درد کسی کو نظر آیا؟ جس کو درد ہوتا ہے اسے بھی نظر آیا؟ نہیں، بس وہ ایک تکلیف محسوس کرتا ہے، اسے کہتا ہے یہ سر کا درد ہے. تو سارا کام آثار پر، جو ہمارے گرد دائیں بائیں چیزیں ہیں وہ آثار پر. تو اللہ جو ان سب کا خالق اور مالک اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے اور ورا الورا ہے، اس کے بارے میں ڈھینگے مارنا اور یہ کہنا کہ وہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں مانیں اللہ میاں کو؟ تو بھائی تم نے جو دائیں بائیں چیزیں ہیں انہیں کب دیکھا ہے؟ انہیں کیوں مانتے ہو؟ پھر ان کا بھی انکار کر دو. یہ بھی آثار کی وجہ سے مانتے ہو. آثار نظر آ رہے ہیں تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، آثار نظر سنائی دیتے ہیں تو یہ چیز سنائی دیتی ہے، حقیقتاً تو وہ چیز نہیں. سمجھ گئے بات؟ تو یہ سب آثار ہیں. اب یہ گاڑی گئی ہے، پیچھے ادھر گئی، نظر آئی، دیکھی، آثار آئے، آواز آئی. ہارن آثار ہیں، کان سے ٹکرائے. یہی کان بند ہو جائیں تو آپ کہیں گے کوئی آواز نہیں، حالانکہ آواز ہے. آپ سو جائیں، آپ کہیں گے کوئی آواز، میرے پاس سے کوئی نہیں گزرا، حالانکہ گزرا. معلوم ہوا کہ وہ آثار کو جو چیزیں دیکھتی ہیں اس وقت وہ کام نہیں کر رہی. تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہارن بھی بجا تھا میرے گرد. کتنے لوگ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں رات کو، ان کے پاس سے ٹرک بھی اور ٹرالے بھی گزرتے ہیں اور ریل گاڑیاں گزرتی ہیں. ریلوے لائن کے گرد جو گھر ہیں قریب، ریل گاڑی کا کتنا شور ہے. صبح ان سے پوچھو کتنی گاڑیاں گزری تھی، وہ کہیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو سو رہا تھا.
حالانکہ گزری ہے، یقیناً گزری ہے. جو جاگ رہے ہیں انہیں پتہ ہے، وہ بتاتے ہیں گزری ہے، یہ کہتا ہے نہیں گزری، مجھے پتہ ہی نہیں. تو یہ تو حال ہے ہمارے اعضاء کا، اتنے ناقص، اتنے کمزور ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم اتنا اترا جائیں اور آپے سے باہر ہو جائیں کہ نہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں سنا، اللہ کو نہیں چکھا، اللہ کو مس نہیں کیا، میں اللہ کو نہیں مانتا. دائیں بائیں کی چیزوں پہ تو بس نہیں ہے اور اللہ میاں پہ بس چلانا چاہتے ہو. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سائنسی جوابات سے بھی بہت اعلیٰ بلند ہے. جو میں نے دو چار جواب دیے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس جواب کے آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب یہ چیز آئے تو کسی کام میں لگ جاؤ، ذہن کو ہٹا لو. اور یہ ایک دشمن ہے تمہارا شیطان، جس کو آج تک سائنس بھی نہیں دیکھ سکے، سائنسدان بھی نہیں دیکھ سکے. شیطان کا پتہ ہی نہیں سائنسدانوں کو، نہ دوربین سے نہ خوردبین سے، کسی چیز سے نہیں دیکھ سکتے. ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، ان کی پیمائشیں بتا رہے ہیں دوربینوں سے دیکھ کر، لیکن شیطان جو ہر وقت ساتھ ہے اسے نہیں دیکھ سکتے. یہ نبی بتا سکتا ہے. تو نبی کا علم اور اس کی رسائی وہ بہت اونچی، بہت بلند اور بالا ہے. باقی چاہے کوئی بھی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں نبی کے علوم کے آگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں رک جاؤ، کسی کام میں لگ جاؤ. یہ شیطان تمہیں پٹڑی سے ہٹا کر جہنم کی لائن پر لانا چاہتا ہے، سیدھی لائن سے ہٹا کر، اور صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے. لہٰذا اس جھنجٹ میں مت پڑو. جب تم چھوٹی چیزیں نہیں حل کر سکتے اور وہ آثار پر تمہارا ساری گاڑی چل رہی ہے، تو اللہ کے بارے میں اتنی بڑی چھلانگیں مارنا یہ زیب نہیں دیتا. لہٰذا پھر اگر کی حرکتیں تو اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوں گے کہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے. کفر پہ موت آئے گی، شیطان کے جال میں پھنسیں گے اور سب جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر قوی اور مضبوط ایمان عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شک سے اور تردد سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اس پہ مضبوط فرمائے، استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.